الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 39، اور اسی طرح اس کے بعد اور ہم کچھ اسباق پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الدجاجۃ و افراخها، دجاجۃ مرغی، مرغی اور اس کے بچے، فرخ جمع افراخ، چھوٹے چوزے بچے، مرغی اور اس کے بچے، دجاجۃ مرغی، مرخم، ارخم یرخم یا رخم یرخم کے معنی آتا ہے مرغی کو انڈوں پر بٹھانا، مرخم بیٹھنے والی۔ فقس یفقس معنی انڈا توڑنا، انقاف، نقف انقاف، وہ بچے یا چوزے جو انڈا توڑ کر باہر نکلے ہوں ابھی۔ الہمہ دل میں بات ڈالنا، تغدی یا تغذی معنی غذا دینا، غذا کھلانا۔ شقشق یشقشق چہچہانا، تشقشق وہ چہچہاتی ہے، وہ غذا کھلاتی ہے۔ القرق مرغی کا کڑکڑانا، اور انڈے یا بچوں کو پروں کے نیچے رکھنا۔ مسقاۃ پانی پلانے کی جگہ، صاح یصیح چیخنا چلانا، اجنحۃ جناح کی جمع ہے پر، مسقاۃ یہ سقا یسقی سے بنا ہے سیراب کرنا۔ دیکھتے ہیں۔ هذه دجاجۃ كانت مرخمة على 7 بيضات، بیضۃ انڈا، هذه دجاجۃ یہ مرغی ہے جو بیٹھی ہوئی تھی 7 انڈوں پر، یہ مرغی 7 انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی یا بیٹھائی ہوئی تھی۔ وَلِذَلِكَ تَرَاهَا ضَعِيفَةً اور اسی لیے تو اس کو کمزور دیکھ رہا ہے۔ لِأَنَّهَا مُرْخِمٌ 3 أَصَابِعَ، أُصْبُعٌ جمع اصابع، کیونکہ وہ 7 ہفتے بیٹھی ہوئی تھی۔ مرخم بیٹھنا، بیٹھی ہوئی ہونا۔ وفی آخرها یا بیٹھتی ہے، وفی آخرها فقستها اور اس کے آخر میں یعنی 7ویں ہفتے کے آخر میں اس نے ان انڈوں کو توڑا چونچ کے ذریعے یا پیروں کے ناخن کے ذریعے۔ وَأَخْرَجَتْ مِنْهَا 7 أَنْقَافٍ ضِعَافٍ، ضعیف ضعاف جمع ہے، نقف انقاف وہ بچے جو انڈوں سے نکلے، اور اس نے ان میں سے یعنی ان انڈوں میں سے 7 کمزور بچے نکالے۔ لا تقدر على جلب قوتها بنفسها جو خود سے اپنی غذا کو نہیں لا سکتے تھے۔ لا تقدر على جلب قوتها سکنا کا ترجمہ کریں گے، جو خود سے اپنی غذا نہیں لا سکتے تھے۔ فَأَلْهَمَ اللَّهُ أُمَّهَا أَن تَبْحَثَ لَهَا عَن طَعَامِهَا وَتُغَذِّيَهَا، الہم یلہم دل میں بات ڈالنا، بحثان تلاش کرنا، تو اللہ نے اس کی یعنی مرغی کی، چوزوں کی ماں کو الہام کیا یعنی دل میں بات ڈالا کہ وہ تلاش کرے ان کے لیے ان کا کھانا اور ان کو غذا کھلائے اور ان کو کھانا کھلائے۔
وهذه الفراخ صغيرة لونها أصفر مخضرة، اور یہ چھوٹے چوزے ان کا رنگ پیلا ہے، ہرا ہے، مخضرہ ہرا ہونا، اخضر اخضر. وهي تحب اللعب والجري، اور وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور دوڑنا پسند کرتے ہیں، پسند کر رہے ہیں. جرا اجری دوڑنا، جریون دوڑنا. وتشقشق كما يشقشق العصافير، اور وہ چہچہا رہے ہیں جیسے چڑیاں چہچہاتی ہیں. شقشق عصفور عصافیر چڑیاں. وأمها تلاحظها وتدافع عنها، اور ان کی ماں ان کو دیکھتی ہے، ان کی نگرانی کرتی ہے. لاحظ یلاحظ، اور ان کا دفاع کرتی ہے، ان کو بچاتی ہے. فإذا أرادت أن تطعمها وتسقيها ساحت، لہذا جب وہ ارادہ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کو کھانا کھلائے یا ان کو پانی پلائے، تو وہ چلاتی ہے قرقر قرقر، تو وہ کڑکڑاتی ہے. فتجری الیہا الفراخ فتطعمها مما عندها، تو اس کی طرف چوزے دوڑ آتے ہیں، پھر وہ ان کو کھانا کھلاتی ہیں اس میں سے جو اس کے پاس ہوتا. وتأخذها إلى المسقاة لتسقيها، أخذ يأخذ إلى لے جانا، اور وہ مرغی ان کو لے جاتی ہے پانی پلانے کی جگہ تاکہ ان کو پانی پلا دے. وإذا جاء الليل رغبت الفراخ في النوم، اور جب رات آ جاتی ہے تو بچے سونے کی چاہت کرتے ہیں، سونے میں رغبت کرتے ہیں. وعند ذلك تصيح الدجاجة لتجمعها، اور اس وقت تو مرغی چلاتی ہے، چہچہاتی آواز لگاتی ہے، چیختی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جمع کر لے، ان سب کو. فتذهب بها إلى خم يخم الدرب، پھر وہ ان کو لے کر اپنے ڈربے کی طرف جاتی ہے. وهناك تنشر عليها جناحيها لتحميها من الأذى، اور وہاں وہ پھیلا لیتی ہے، نشر پھیلانا، ان پر اپنے دونوں پروں کو، تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے، ان کو بچائے تکلیف سے. حما یحمی، بچانا. عبداللہ والعصفور، عبداللہ اور چڑیا. سبق نمبر 40. یصعد سعید اسد چڑھنا، فزع ڈر، تلوع تلوع مڑنا، یقاسی قاس یقاسی اندازہ کرنا، مغیث مدد کرنے والا، فراق جدائی، صراخ چیخ، یغیث آغاز یغیث مدد کرنا. خرج عبداللہ یوما للتنزہ فی حدیقۃ بیتہ، نکلا عبداللہ ایک دن تفریح کرنے کے لیے اپنے گھر کے گارڈن میں، باغ میں. فرأى عشا علی راس شجرۃ عالیۃ، راسن اوپر، تو اس نے ایک گھونسلہ دیکھا. عشن گھونسلہ، تو اس نے ایک گھونسلہ دیکھا ایک بلند درخت کے اوپر. وفیہ عصافیر صغیرۃ تشقشق، اور اس میں کچھ چھوٹی چڑیاں تھیں جو چہچہا رہی تھیں. ولما سمع صوتها اراد ان یاخذ واحدا منها، اور جب اس نے ان کی آواز سنی تو اس نے چاہا کہ لے لے ان میں سے ایک کو، اس نے ان میں سے ایک کو لینا چاہا. فصعد فی السلم، تو وہ
سیڑھی پر چڑھا، علی الشجرۃ درختوں کے اوپر، حتی وصل الی العرش یہاں تک کہ وہ گھونسلے تک پہنچ گیا، ومد یدہ الیہ اور اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مد یمد بڑھانا، فصاحت العصافیر خوفا وفزعا تو چڑیاں چیخ پڑیں، چلا پڑیں، ڈرتے ہوئے اور خوف کرتے ہوئے، ولیکن قلبہ ما رق لحالها، رق لی صلے کے ساتھ آتا ہے، ترسانہ رحمانہ، لیکن اس کے دل کو ان کی حالت پر رحم نہیں آیا، ما رق لحالها ان کی حالت پر ترس نہیں آیا اس کے دل کو، بل اخذ منها واحدا ونزل به بلکہ اس نے لے لیا ان میں سے ایک کو، ونزل به اور اس کو لے کر اتر آیا، نزل به لے کر اترنا، وهو يسمع صراخ العصافیر الاخری وهو جبکہ وہ سن رہا تھا دوسرے چڑیوں کی چیخ و پکار، کأنها تبکی علی فراقہ گویا کہ وہ رو رہی ہوں اس کی جدائی پر، اس ایک کی جدائی پر، بکیف کے رونا، وأخذ يقبلہ ويلعب به اور عبداللہ اس کو بوسہ لینے لگا، چومنے لگا اور اس سے کھیلنے لگا، ولم يلعب ما يقاسیہ من الألم والحزن على فراق أہلہ اور اس نے نہیں جانا، نہیں سمجھا، اس کو یقین نہیں ہوا جو اس چڑیے کو تکلیف ہو رہی تھی، ما یقاسی جو وہ اندازہ لگا رہی تھی، اور اس نے نہیں جانا جو چڑیے کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تکلیف کا اندازہ لگ رہا تھا، اور غم کا اس کے ساتھیوں کی جدائی کی وجہ سے، جدائی پر، بل سار مسرعا بلکہ وہ تیزی کے ساتھ چلا، والعصفور بین یدیہ اور چڑیا اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے تھی، اس کے دونوں ہاتھوں میں تھی، یصیح ویتلون ویضرب بجناحیہ ولا مغیث یغیث وہ چلا رہی تھی اور مڑ رہی تھی، پلٹ رہی تھی اور اپنے پروں کو مار رہی تھی، جبکہ نہ کوئی مدد کرنے والا تھا جو اس کی مدد کرے۔ سبق نمبر 41 عبداللہ والعصفور، دوسرا سبق اسی کا، آرام میں دیکھ رہا ہوں، ہنی آیا نو اچھا لگنا، جئت بھی اس کو تو لے کر آیا، ما بالک تم کو کیا ہوا، بلغ یبلغ پہنچنا، القساوۃ سخت دلی، غایۃ زیادہ، انتہا بہت زیادہ، ادرک یدرک پانا، صنع یصنع کرنا، قابل عبداللہ اباہ فی البیت وآراہ العصفور، قابل یقابل ملاقات کرنا، عبداللہ نے اپنے والد سے ملاقات کی، عبداللہ اپنے والد کو ملا گھر میں اور اس نے ان کو چڑیا دکھائی، فأخذہ الرجل فی یدہ تو آدمی نے اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیا، وقال ھذا عصفور جمیل یا عبداللہ اور کہا یہ خوبصورت چڑیا ہے عبداللہ، من این جئت بہ کہاں سے آپ اس کو لے کر آئے، فقال الوالد تو والد نے کہا وجدتہ فی عش میں نے اس کو ایک گھونسلے میں پایا ہے، فی الحدیقۃ مع اہلہ باغ میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ،
دوسری چڑیوں کے ساتھ، فصعدت فی الشجرۃ واخذتها، بس میں درخت پر چڑھا، درخت میں چڑھا اور اس کو لے لیا. فقال، تو الب، تو باپ نے، والد نے کہا، کیف تکون حالک لو خطفک رجل من البیت، آپ کی حالت کیسے ہوگی، آپ کی حالت کیسے ہوگی، کیا ہوگی اگر آپ کو کوئی گھر سے، اگر آپ کو کوئی آدمی گھر سے اچک لے، گھر سے اٹھا کر لے کر چلا جائے. خطف یخطف اچکنا. وذهب به الى حيث شاء، اور وہ بکا، اور وہ آپ کو لے کر جہاں چاہے وہ چلا جائے، اور وہ آپ کو لے کر جہاں کی طرف چاہے چلا جائے. قال الولد، لڑکے نے کہا، اکون فی غایۃ الحزن والالم من فراق اہلی، لڑکے نے کہا میں تو بہت زیادہ رنج و الم میں، بہت زیادہ رنج و غم میں ہوں گا میرے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے. فلا يهنأ لي عيش ما دمت بعيدا عنهم، بس مجھ کو تو زندگی اچھی نہیں لگے گی، مجھ کو تو جینا اچھا نہیں لگے گا جب تک میں ان سے دور رہوں گا. ما دمت بعيدا عنهم، دور ہوں گا. ولكن ما بالك تسألني هذا السؤال، لیکن آپ کو کیا ہوا، آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو. وقال الوالد، تو والد نے کہا، باپ نے کہا، وما بالك انت خطفت العصفور من بين اهلی، اور آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے چڑیے کو اس کے ساتھیوں کے درمیان سے آپ نے اچک لیا ہے، لے لیا ہے. هل بلغت هذا الحد من الظلم والقساوة، کیا آپ ظلم اور سخت دلی کی اس حد تک نہیں پہنچ گئے ہو. فادرک الولد انه صنع شرا، شرا برا کام، صنع کرنا. تو لڑکا سمجھ گیا، درک یدرکو جاننا، سمجھ گیا کہ اس نے ایک برا کام کیا ہے، غلط کام کیا. وطلب من الخادم ان يرد العصفور الى اهله، اور اس نے نوکر سے درخواست کی کہ وہ چڑیے کو اس کے ساتھیوں کی طرف لوٹا دے، واپس کر دے، چھوڑائے. الفار، چوہا. سبق نمبر 42. یختبی، اختبا یختبی چھپنا. الجحار، جوہر جمع جھار. بل، احتشام، ساتھی. حشم، خدم. تارتن، ایک مرتبہ. نفائس، نفیس، نفیست کی جمع اچھی چیزیں. الہر، بلّا یا بلی. غادر، غادر یغادر چھوڑنا. فر، فر بھاگنا. التمس، یلتمس تلاش کرنا. النجات، نجات بچاؤ. ندامت، شرمندگی. الفار لا يخرج في النهار بل يختبئ في داخل الاجحار، چوہا دن میں نہیں نکلتا بلکہ وہ بل کے داخل اندر، بل کے اندر میں چھپ جاتا ہے. لیکن اذا اتى الظلام، لیکن جب رات آتی ہے. وكان اهل البيت فيه ناموا، اور گھر کے لوگ اس میں سو جاتے ہیں. يسرع في البيت بلا احتشام، سرع يسرع مانا نکلنا، تو وہ گھر میں بغیر حشم خدم کے نکلتا ہے، بغیر لشکر کے. یاکل ما شاء من الطعام، وہ جو چاہتا ہے کھانا کھاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کھانے میں سے کھاتا. فتارة یاکل خبزا یابسا، لہذا وہ
ایک مرتبہ خشک روٹی کھاتا ہے، وتارةً یحرمنا النفائس، اور ایک مرتبہ وہ ہمیں محروم کر دیتا ہے اچھی چیزوں سے۔ من عجوز، من بیانیہ جیسے من عجوہ جیسے عجوہ کھجور، یا زبدۃ مکھن، جبن پنیر، او من حلیب او جبن او زبدۃ او جبن، او من حلیب طیب او سمن، یا اچھے دودھ اور گھی سے۔ ثم اذا حس بالحر ظہر، پھر جب وہ محسوس کرتا ہے بلے کے نکلنے کا، جب وہ محسوس کرتا ہے بلی کے نکلنے کا، ظاہر ہونے کا، غادر طیب العیش فی الدار وفر، تو وہ چھوڑ دیتا ہے زندگی کی یا عیش و عشرت کی اچھی چیز کو، عیش و عشرت کی اچھی چیز کو گھر میں، وفر اور فرار ہو جاتا ہے۔ یلتمس النجاة والسلامة، وہ سلامتی اور بچاؤ تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے ہوئے، یا من دون ان تأخذہ ندامة، بغیر اس کے کہ اس کو کوئی شرمندگی لاحق ہو لگے۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔